اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہزاروں درود و سلام بذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساتھیو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں امید کرتا ہوں سب دیکھنے والے، پیار کرنے والے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو زندگی عطا فرمائے صحت کے ساتھ، اور صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے اہم چیز انسان کی زندگی میں جو ہے وہ صحت ہے۔ آج پیر کا دن ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیر کے دن ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لاتے ہیں ایک زبردست شخصیت، ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر، اور آپ سے وہ بڑی علم کی باتیں شیئر کرتے ہیں، بہت اچھی انفارمیشن آپ تک پہنچاتے ہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ میرا مقصد ہے کہنے کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد ارشد آوان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کیسے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ یہ بتائیں، گرمی ہے آج کہ نہیں؟ چونکہ گرمی کا موسم بھی ہے، ظاہری بات ہے تھوڑی بہت گرمی تو چل ہی رہی ہے، ایسا ہی ہے۔ بس میں یہی بات آپ پروگرام سے پہلے بھی شیئر کرتا اور آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، جب بہت زیادہ گرمی زمین پہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو فرماتے ہیں کہ جا کے دیکھو کہ آدم کی اولاد کیا کہہ رہی ہے اس موسم کے حوالے سے، گرمی کے حوالے سے۔ تو جو سب سے پسندیدہ کلمات اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں کہ جب کوئی انسان اگر یہ کہے اس زمین کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گرمی کے بدلے میں جہنم کی آگ سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کو بہت پسند فرماتا ہے اور اپنی اس مخلوق پہ بہت رحم کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح کہ ماشاءاللہ سے باقیہ جو پروگرام تھے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ خواتین کے حوالے سے ان کی بیماری کے مسائل کے تھے، اور آج بھی اسی حوالے سے ہے، اور خواتین سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ متوجہ ہو کہ آج کا پروگرام بھی سنیے، کیونکہ آج کے پروگرام میں بھی بڑی علم کی باتیں اور وہ باتیں جو ان کی روزمرہ زندگی میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا جو پروگرام ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایمینوریا کے حوالے سے ہے، تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ ایمینوریا کیا ہے؟ ہاں، شکریہ۔ دیکھیں، ایمینوریا ایک عورتوں کی بیماری ہے، اور وہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ ایمینوریا میں جب عام طور پر عورتوں کو پیریڈ آتے ہیں، مہواری آتی ہے، تو یہ بند ہو جاتی ہے یا نہیں آتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو اسی بیماری کو یعنی حیض کا بند ہو جانا، پیریڈ کا بند ہو جانا، اسی کو ایمینوریا کہتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اور اس حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ کیوں بند ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ہاں، دیکھیں، ایمینوریا کے بند ہونے کی جو وجوہات ہوتی ہیں، یہ بہت وجوہات ہوتی ہیں۔ جیسا کہ سب سے پہلے تو اگر دیکھا جائے تو یہ مختلف ہارمونل پرابلم کی وجہ سے، جیسا کہ اس میں بہت سارے ہارمون جو ہے انوالو ہوتے ہیں۔ ہائپوتھیلیمس، پیٹیوٹری گلینڈ، یہ دماغ کے ہارمون ہوتے ہیں، وہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں، پھر تھائرائیڈ کے اوپر آ جائیں، پھر اووریز کے اوپر آ جائیں، پھر وہاں کے اوپر جو عورتوں کے ہارمونز جو بنتے ہیں جو اس پیریڈ کو ریگولر کرتے ہیں، تو ان میں کوئی خرابی آ جاتی ہے، پی سی اوز جیسے مسائل، یعنی پولیسسٹک اووری جیسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پھر اسی طریقے سے مختلف قسم کے انفیکشنز پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ایگز کا ریلیز نہ ہونا، یہ بھی کسی ہارمونل پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار وجوہات جو ایمینوریا کی بنتی ہیں، تو اس میں بے شمار خون کی کمی ہو جاتی ہے، خون کی کمی کی وجہ سے ایمینوریا ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ایمینوریا کی عورتیں جو ہوتی ہیں، یا جن عورتوں کو جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو یہ بے شمار وجوہات کی وجہ سے ایمینوریا ہوتا ہے، اور پھر فردر اس کے اندر اور بھی بہت ساری مشکلات، جیسے کہ انفرٹیلیٹی، اولاد کا نہ ہونا، بچوں کا نہ ہونا، تو پھر اس طرح کی کنڈیشن جو ہوتی ہے ایسی عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اگر مناسب سمجھیں تو تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈالیے کہ اس ایمینوریا کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ کچھ تو آپ نے تھوڑا سا بیان کر دیا، تھوڑا سا مزید اگر بتانا چاہیں تو۔ ہاں، دیکھیں، ایمینوریا کی مین جو ہوتی ہیں وہ دو اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی پرائمری ایمینوریا اور دوسری سیکنڈری ایمینوریا، یہ دو قسم کی اقسام ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایمینوریا ہوتا ہے۔ تو میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ یہ پرائمری جو ہوتی ہے وجوہات، یہ کیا ہے؟ ہاں، دیکھیں، پرائمری ایمینوریا ایسی بچیوں کو ہوتا ہے جب وہ جوانی میں، مطلب 12-13 سال کی ایج میں چلی جاتی ہیں، تو پہلا پیریڈ ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 15 سے 16 سال کی عمر تک جانے کے باوجود اگر ایک لڑکی کو بیماری نہیں ہوتی ہے، پیریڈ نہیں ہوتی ہے، تو اسی کو پرائمری ایمینوریا کہتے ہیں۔ اس کی وجوہات کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ پرائمری ایمینوریا کس وجہ سے ہے۔ آیا اس کی اووری کام نہیں کرتی ہے، اس کو کوئی ہارمونل پرابلم ہے، پھر اس کی پراپر ڈائگنوز بنا کر اس کی ٹریٹمنٹ بھی کی جاتی ہے۔ تو پرائمری ایمینوریا جو ینگ بچیاں ہوتی ہیں ان کو پیریڈ آتا ہی نہیں ہے، تو اس کو پرائمری ایمینوریا کہتے ہیں۔
اور ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک پرائمری وجوہات ہوتی ہیں اور دوسری سیکنڈری ہوتی ہیں، تو یہ سیکنڈری وجوہات پہ بھی تھوڑی سی بات کیجیے گا. ہاں دیکھیں، سیکنڈری امینوریا جو ہوتا ہے وہ ایسی عورتوں کا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایک ایسی عورت جس کو پہلے ریگولر پیریوڈ ہو رہے تھے، اس کی بیماری ریگولر ہو رہی تھی، منتھ بائی منتھ اس کا سائیکل ٹھیک جا رہا تھا، لیکن اچانک ایک وقت اس کے اوپر ایسا آ گیا کہ اس کے پیریوڈ 2-3 مہینے یا اس سے زیادہ عرصہ تک بھی نہیں آئے، تو اس کو سیکنڈری امینوریا کہتے ہیں. یعنی پہلے ٹھیک آ رہے تھے، وقت گزرنے کے ساتھ اس کے پیریوڈ اچانک بند ہوئے، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے تک پیریوڈ نہیں آئے، تو اس کو سیکنڈری امینوریا کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا یہ بھی آگاہی دیجیے گا کہ اس کی امینوریا کی عام وجوہات کیا ہیں؟ ہاں دیکھیں، یہ ابھی امینوریا کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ کیوں ہوتا ہے، تو اس کی وجوہات میں جو سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جن ایسی عورتیں جو پریگننسی میں ہوتی ہیں تو بھی ایک امینوریا کی شکل ہوتی ہے، پیریوڈ بند ہو جاتے ہیں. ایسا امینوریا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو اس دوران بھی اکثر عورتوں کے جو پیریوڈ جو ہیں یہ نیچرلی طور پر بند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ بیماری نہیں ہوتی ہے لیکن امینوریا کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس میں پیریوڈ نہیں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہارمونل پرابلم کے اندر اور بے شمار وجوہات آلریڈی میں چونکہ بتا چکا ہوں، پولیسسٹک اووریز، ہارمونل پرابلم اور اس طرح کی وجوہات کی وجہ سے پیریوڈ جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک عام کنڈیشن ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری، جیسے پولیسسٹک اووری کے اندر پرابلم، اووری کا پراپر ورک نہ کرنا، ہائپوتھیلیمس اور پیچوٹری گلینڈ، اور اس کے علاوہ تھائرائیڈ کا جو فنکشن ہوتا ہے یہ بھی بعض اوقات اب نارمل ہوتا ہے، یا تھائرائیڈ کی کسی کو پرابلم ہوتی ہے، اس تھائرائیڈ ہارمون کی پرابلم ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی امینوریا کی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے. صحیح. اور بالکل آپ کی باتوں سے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ خواتین کے آئے دن کے مسائل ہیں. جی، خواتین کے آئے دن کے مسائل ہیں، اور اسی ان طرح کو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ بہت زیادہ استفادہ بھی آپ کی باتوں سے ملے گا. اسی طرح یہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس امینوریا کی جو کچھ واضح علامات بھی ہوں گی وہ کیا ہوتی ہیں؟ ہاں دیکھیں، امینوریا کی جو واضح علامات ہے، جو سب سے پہلی علامات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے پیریوڈ بند ہو جاتے ہیں، پیریوڈ رک جاتے ہیں. جن عورتوں کو بھی سیکنڈری امینوریا ہوتا ہے ان کو پہلے پیریوڈ ٹھیک طریقے سے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک ہی ان کے پیریوڈ 3 مہینے تک، 4 مہینے تک، 5-6 مہینے تک یا اس سے زیادہ عرصہ تک بھی بند رہتے ہیں. تو اس کو یہی اس کی علامات ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے جسم میں کمزوری وغیرہ، بعض اوقات خون کی کمی وغیرہ، تو اس طرح کی اس کی علامات ہوتے ہیں. جسم میں دردیں ہونا، بے چینی ہونا، نیند کا صحیح طریقے سے نہ آنا، جسم پلوک کے مقام کے اوپر پین ہونا، اور باقی ٹانگوں کے اندر درد ہونا، جسم کے اندر دم نہیں ہونا، اور ایک بے سکونی سی ہر وقت ان کے اوپر طاری رہنا. اداسی بھی پیدا ہو جاتی ہے اکثر عورتوں میں. امینوریا کی بہت ساری ایسی پیشنٹ ہمارے پاس آتی ہیں جو ہماری ایک میڈیسن ہے جو پلسٹیلا سے ٹھیک ہوتی ہیں، اور پلسٹیلا کی پیشنٹ ایسی ہوتی ہے جس کو ہم میڈیسن دیتے ہیں کہ وہ اداس ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ رونا شروع کر دیتی ہے. تو اس طرح کی علامات مختلف عورتوں کے اندر ملتی ہیں جن کو امینوریا جیسی کنڈیشن ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب بھی کوئی بھی مرض انسان کو لاحق ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میڈیسنز یا ٹیسٹ وغیرہ یا اور اس طرح کے جو عوامل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو ان کے ڈائٹ کے حوالے سے بھی آگاہی دیتے ہیں، اور وہ بڑی اہم ہوتا ہے. آیا اس امینوریا میں بھی غذائیت کے حوالے سے یا ڈائٹ کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں، امینوریا کے حوالے سے میں شاید پروگرام میں بتاتے ہوئے بھول گیا ہوں، اس کی ایک سب سے بڑی کاز سٹریس بھی ہوتی ہے. بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو سٹریس لیتی ہیں اور اس سٹریس کی وجہ سے ان کو امینوریا ہوتی ہے. اگر کوئی عورت زیادہ بے چینی کی کنڈیشن میں رہتی ہے، سٹریس کی کنڈیشن میں رہتی ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو اپنی سٹریس کم کرنی چاہیے. لائف سٹائل کے حوالے سے کوئی بھی بیماری ہو یا نہ ہو تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا جو ہے وہ متوازن غذا کرے. اپنی صحت کے حوالے سے اگر اس کا وزن بڑھ رہا ہے تو اس وزن کو کم کرنے کے طریقے اپلائی کرے. اگر وزن کم ہو رہا ہے تو اس وزن کو کم ہونے کی وجوہات کو معلوم کر کے اس کی پراپر ڈائٹ پلان کرے. اگر خون کی کمی باڈی میں ہو رہی ہے تو اس خون کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈائٹ کے اوپر اگر آپ انار جیسا سیب کا استعمال کریں گی، انار کا استعمال کریں گی، فروٹ کا استعمال کریں گی، سبزیوں کا استعمال کریں گی، گوشت کو کم کریں گی، تو امینوریا کے پیشنٹ کے لیے یہ چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں. اب امینوریا میں ایسا ہوتا ہے کہ جن عورتوں کا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے تو ان کو PCOS جیسی پرابلم ہوتی ہے، تو پھر
اس کو ساتھ ساتھ میں ٹریٹمنٹ بھی کروانی ہوتی ہے، اور ساتھ میں وزن کم کرنے کے لیے خوراک جو ہے ایسی خوراک لینی چاہیے. اگر ایک عورت کا وزن اگر بڑھ رہا ہے تو وہ چاول، میٹھا، چکناٹ والی چیزیں، گھی والی چیزیں، بیکری والی چیزیں یہ اگر کم کر دے گی تو اس کا وزن بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے جو باقی ہارمونل پرابلم ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. پراپر واک ہر بندے کو اپنی زندگی کا ایک معمول بنانا چاہیے. صحیح. عورت ہے یا مرد ہے، اگر وہ پراپر واک کرے گا، ڈیلی آدھا گھنٹہ اپنے لیے وقت نکال کر واک کر لے گی. بے شک گھر میں کام کرتی ہیں لیکن جو واک کی اپنی افیدیت ہے نا، تو اس سے بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے انسان نکل جاتا ہے. تو اس طرح کی کنڈیشن اگر وہ اختیار کر لیں گی، اس طرح کا اپنا ڈائٹ پلان بھی تیار کر لیں گے اور اپنا لائف سٹائل بھی چینج کر لیں گی، تو یقینی طور پر ایمینوریا ہی نہیں بلکہ بہت ساری بیماریوں سے وہ باہر نکل آئیں گی. بالکل جی، بالکل میں آپ کی بات سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کرتے کرتے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کی جو انتہائی اہم چیز ہے، وہ صحت مند افراد کے لیے بھی اور اگر کسی کو کوئی مرض لاحق ہے تو اس کے لیے بھی واک کو انہوں نے کہا. یہ گھر میں خواتین اکثر ہی سمجھتی ہیں کہ جی ہم گھر کے جو فٹی کرتے ہیں، کھانا پکانا، جھاڑو دینا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، یہ فٹیگ کہلاتی ہے. لیکن واک بذات خود ایک ایکسرسائز ہے، اور چھوٹی موٹی ایکسرسائز کرنا اور پھر واک کی صورت میں تھوڑا بہت اس کو اختیار کرنا ہر مرد و زن کے لیے بڑا لازم اور اہم ہے، اگر میں غلط نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ اس ایمینوریا سے بچاؤ کے لیے کیا ممکنہ اقدامات انسان کر سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں، ایمینوریا سے بچاؤ کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر کسی عورت کا وزن بڑھ رہا ہے تو اس وزن کو کم کرے، اور اگر وزن کم ہے تو کم کیوں ہو رہا ہے؟ روز بروز ایسی بہت ساری عورتیں ہیں جن کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ایمینوریا ہو جاتا ہے. اب بہت ساری عورتیں ایسی بھی ملتی ہیں، خاص کر ینگ لڑکیاں جو ایکسرسائز کرتی ہیں اور ایکسرسائز بہت زیادہ کرتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ان کو ایمینوریا کی کنڈیشن ہو جاتی ہے. اچھا. تو ایکسرسائز بھی ایسی عورتوں کو متوازن ایکسرسائز کرنی چاہیے، نہ زیادہ ہیوی ہو اور نہ زیادہ کم ہو، اس کو متوازن رکھیں گی. اسی طریقے سے اگر کوئی بہت زیادہ کھاتی ہیں تو اس کو کھانا کم کرنا چاہیے، وہ موٹی ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایمینوریا ہو رہا ہے. ایکسرسائز واک کے حوالے سے میں پہلے بتا چکا ہوں. اپنا لائف سٹائل یہی ہے، اور اگر وہ سٹریس لیتی ہیں تو سٹریس میں کمی کریں گی تو یقینی طور پر ان کی بہت ساری بیماریوں سے بچت ہو سکتی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات یہ بھی بڑی زبردست ہے باقی باتوں کے ساتھ ساتھ، ایسا ہی ہے کہ زندگی میں چاہے اگر کوئی صحت مند بھی ہو تو سٹریس لینا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بلا وجہ اپنے ذہن میں، دل میں جگہ دینا، یہ جو جسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک صحت مند انسان کو بھی ویک کر دیتا ہے. تو کم از کم جیسی بھی حالات ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خوبصورت قول ہے کہ مصیبت میں گھبرانا کمال درجہ مصیبت ہے. ایک تو پریشانی، تو کوشش کر کے اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، خواتین و حضرات سے میں مخاطب ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں آسانی چاہتے ہیں، صحت چاہتے ہیں، تو مصیبتوں پریشانیوں کو دل پہ دماغ پہ حاوی نہ ہونے دیا کر، انشاءاللہ آپ لوگ صحت مند رہیں گے. ڈاکٹر صاحب مطلب آپ کی آج کی گفتگو کے حوالے سے ایک آخری سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں وہ بھی آپ سے کرتا چلوں کہ ماشاءاللہ جس طرح آپ بتاتے رہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک ایک بڑی زبردست فیلڈ ہے اور لوگ اس پہ بہت زیادہ اعتبار بھی کرتے ہیں اور پیشنٹ بھی ریکور ہوتے ہیں، تو آیا ہومیوپیتھک میں اس کا کوئی علاج ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ بہت شکریہ، بڑا شاندار کوشچن کیا اور بڑے شاندار انداز میں بھی کیا ہے. شکریہ. میں جو اسکرین کے اس پار جو ہماری بہت ساری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کا شاید بہت ساری عورتوں کو پتہ نہیں ہوگا. ہومیوپیتھک میں اس کا انتہائی شاندار علاج کیا جاتا ہے اور اتنا بہترین علاج ہوتا ہے کہ یقین مانیں کہ عورت کی ایک ایک بیماری کو جو ہے ہومیوپیتھک پوٹنسی کے اندر اس کے بہترین حل موجود ہے. اب ایمینوریا کا علاج کیسے کیا جاتا ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. جی. ابھی جیسے کہ ہم چیک کرتے ہیں، فرض کریں سب سے پہلے ہم ان کا الٹرا ساؤنڈ ہی کرا لیتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ میں بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. ہارمونل ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. اب انہی کو بنیاد بنا کر ہم ان کا علاج شروع کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب فرض کریں فائبرائڈ اندر پڑا ہوا ہے اور ان کو ایمینوریا کا مسئلہ اس فائبرائڈ کی وجہ سے ہو گیا ہے، یا پی سی اوز کے معاملات ہیں، پولیسسٹک اووریز ہیں، اندر سسٹ بنی ہوئی ہیں اور پیریوڈ نہیں ہو رہے ہیں، تو ابھی کازیٹیو فیکٹر کو دیکھ کر اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی. جوان بچیاں ہیں، جی. کسی کی 16-17 سال کی بچی ہے، اس کو پیریوڈ ہوا ہی نہیں ہے، تو ان کی مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا ہے. لیکن ہومیوپیتھک واحد ایک ایسا راستہ ہے
جس میں ہر بیماری کے لیے الگ سے ایک میڈیسن موجود ہے. انڈیویجول ہومیوپیتھک میں ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے، جیسے کہ میں نے پروگرام میں ایک میڈیسن کا ذکر کیا کہ منوریا کی بہت ساری عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں، وہ آ کر بیٹھتی ہیں اور بات کرتی ہیں کہ پیریوڈ نہیں ہو رہے ہیں 6 مہینے سے، 7 مہینے سے، 4 مہینے سے، پریشان ہوتی ہیں، اداس ہو جاتی ہیں. تو ہم ان کو آنکھیں بند کر کے پلسٹیلا لکھ دیتے ہیں. یقین مانیں کہ سی ایم کی پہلی پٹنسی ان کی جو پیریوڈ ہے وہ بال کر دیتی ہے. زبردست، ماشاء ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اب بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہمارے پاس بے شمار میڈیسن ہوتی ہیں اور اس کی سمٹمز کے اوپر دی جاتی ہیں. تو بعض اوقات ایسی بھی عورتیں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جن کو سیکنڈری پیریوڈ ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیریوڈ آ جاتے ہیں، باقی نہیں ہوتے ہیں. تو اس میں سی پی آئی ایک ہماری میڈیسن ہے جو کبھی فیل ہی نہیں ہوتی ہے، اور اس میں ہارمونل پرابلم ہوتی ہیں، اور یہ ہارمونل پرابلم کو ٹھیک کرنے والی بھی بہت بڑی میڈیسن ہے. پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی اس کے اندر یہ پولیسسٹک اووریز ہے. اب پولیسسٹک اووریز کی جو میں بات کر رہا ہوں تو اس کا دنیا میں سوائے ہومیوپیتھک کے کسی جگہ پر کوئی علاج ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے اسکرین کے پاس اس سائٹ پہ جو عورتیں بیٹھی ہیں ان کو یہ آگاہی نہیں ہے صحیح کہ اس کا علاج کہاں پر ممکن ہے، کیسا ممکن ہے. تو یہاں پر میں ان کو راستہ بتانا چاہتا ہوں جی. کہ ہومیوپیتھک کے کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ اگر علاج کروائیں گی تو نہ صرف فائبرائڈ کا علاج ہو جاتا ہے. میں نے پچھلے دنوں سپریم کورٹ سے ایک وکیل ہے تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. پچھلے دنوں تو خیر نہیں، یہ 1.5 سال پرانی بات ہے. تو جب انہوں نے مجھ سے ٹریٹمنٹ کروائی تو تقریباً 9 مہینے کے 12 مہینے انہوں نے ٹریٹمنٹ کروائی تو ماشاءاللہ وہ صحتیاب ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کافی پیشنٹ بھی میرے ساتھ ریفر کی، سپریم کورٹ کی کچھ وکیل بھی تھی، ان کی دوستیں بھی تھی اور بھی تھی. تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میرا فائبرائڈ ٹھیک ہو جائے گا. اور بات چونکہ وہ وکیل بھی تھی، وہ پڑھی لکھی بھی تھی اور ان کو اس چیز کا اندازہ بھی تھا، لیکن وہ چونکہ میرے پروگرام سنتی تھی اور ان کو ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا زبردست. اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ بھائی انشاءاللہ میں ٹھیک ہوں گی. ان کے موبائل کے ان کی جتنی بھی یہ میں باتیں کر رہا ہوں یہ سارے ان کے میرے موبائل کے اندر میسج بھی پڑے ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ آپ کی میڈیسن استعمال کرنے کے بعد میری فائبرائڈ ٹھیک ہو گئی ہے. صحیح. ابھی یہ فائبرائڈ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں تو فائبرائڈ کا میں ایک پیشنٹ کا حوالہ دے کے بات اس لیے کرتا ہوں کہ فائبرائڈ دنیا میں ٹھیک نہیں ہوتی ہے، لیکن ہومیوپیتھک ایک ایسا علاج ہے جس کے علاج سے بے شمار مریض ٹھیک ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ فائبرائڈ، پولیسسٹک اووریز یا کوئی بھی مسئلہ ہارمونل پرابلم تو یہ ہومیوپیتھک دوائی سے ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کو امنوریا ہی نہیں بلکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی عورت اس کو کوئی بھی پرابلم ہے تو ہومیوپیتھک کے اندر اس کی بہترین ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے زیادہ بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ہومیوپیتھک میں اس کا بہترین علاج زبردست. بالکل جی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا، اور آپ کا بہت بہت شکر ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لے کے اور آپ نے زبردست انفارمیشن ڈیلیور کی. آپ ناظرین، آپ ہمارے چینل کے وساطت سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے ہیں، اور جب کبھی بھی آپ کو پرابلم ہو، کچھ ہو، تو اپنے معالج سے ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا، آپ کی جو یہ بیماریاں ہیں ان کو ہومیوپیتھک ایک زبردست علاج دے گا. آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سہیل اسد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.